بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی نماز کے اوپر محنت کرنی چاہیے اور نماز کے اندر دھیان لگے، توجہ سے پڑھیں۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز میں پڑھی جانے والی تمام چیزیں اس کا ترجمہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہو، ہمیں یاد ہو، تو نماز کے اندر ہمارا دل لگے گا، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھیں گے، اچھے سے نماز پڑھیں گے۔ نماز جو ہے وہ مومن کے لیے کامیابی کا زینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومنین کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کر دیا۔ اور خشوع پیدا ہوتا ہے صحیح نماز سے۔ صحیح نماز پڑھیں گے تو نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ تو خشوع پیدا کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز کا جو اذکار ہیں، ترجمہ ہے، اس کو ذہن میں رکھے۔ جیسے مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، زیادہ بڑی چیزوں کو اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں اتنا معلوم ہونا چاہیے اللہ اکبر جو کہہ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے، ہم اللہ اکبر جو کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑے ہیں۔ بعض بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ پوری نماز کی حقیقت اللہ اکبر میں ہے اور ساری نماز اسی اللہ اکبر کے معنی کی تفصیلی اور عملی صورت ہے۔ ساری نماز میں ہم اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی ساری چیزیں اللہ کے سامنے چھوٹی ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں معنی اس کا یاد ہونا چاہیے۔ سبحانہ کا معنی ہوتا ہے میں پاکی بیان کرتا ہوں۔ ربی کا معنی ہوتا ہے میرے پروردگار کی۔ العظیم کا معنی ہوتا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ پورے کا معنی ہوا سبحان ربی العظیم کا میں پاکی بیان کرتا ہوں میرے پروردگار کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ اس کو جلدی جلدی نہ پڑھیں، اطمینان سے، سکون سے پڑھیں تاکہ معنی ذہن میں رہے۔ اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے سن لی۔ سمیع کا معنی سن لی، اللہ کا معنی اللہ نے، لمن حمیدہ کا معنی ہوتا ہے حمد کرنے والے کی۔ معنی پورے کا ہوا سمیع اللہ لمن حمیدہ کا سن لی اللہ تعالیٰ نے تعریف کرنے والے کی، جو تعریف کر رہا اس کی بات اللہ نے سن لی۔ یہ کلمہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ترغیب کے طور پر ہے، جو بندے ہی کی زبان سے اللہ کہلوا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اے بندے تیری حمد کو تیرے رب نے سن لیا ہے، یعنی قبول کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں اگر اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ہم دونوں کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا، امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو ہم کہیں گے ربنا لک الحمد۔ ربنا لک الحمد، ربنا کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے پروردگار، آپ ہی کے لیے ہے، لکا آپ ہی کے لیے ہے تمام تعریفیں۔ ربنا لک الحمد کا معنی ہوا اے ہمارے پروردگار آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔
پھر سجدے کے اندر ہم جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے تصور کریں اللہ سب سے بڑا ہے، اور سجدے کے اندر اپنی پہلے جاتے وقت گھٹنے رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ رکھیں گے، پھر ناک رکھیں گے، پھر پیشانی رکھیں گے، اور پڑھیں گے دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرتے ہوئے انگلیوں کو اچھی طریقے سے ملا کر رکھیں گے سجدے میں، اور پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحانہ میں پاکی بیان کرتا ہوں، ربی میرے پروردگار کی، اور اعلیٰ جو بہت بلند ہے۔ معنی کیا ہوا پورے کا؟ سبحان ربی الاعلی کا معنی ہوا میں اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بہت بلند ہے۔ اس کو بھی اطمینان سے پڑھیں تاکہ معنی ہمارے ذہنوں میں رہے۔ پھر آخر کے اندر ہم سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کا معنی کیا؟ سلام یہ سلامتی کا لفظ ہے کہ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو۔ سنت یہ ہے کہ دونوں طرف انسانوں کی اور فرشتوں کے دل میں نیت کریں۔ خیر یہ چھوٹے چھوٹے اذکار تھے، میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کیا۔ ان کا ترجمہ ہمیں یاد ہونا چاہیے تاکہ ہماری نماز کے اندر جان پیدا ہو اور نماز ہماری کسی نہ کسی درجے کے اندر خشوع خضوع والی نماز بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ثنا کا ترجمہ بتائیں گے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور چند صورتوں کا ترجمہ، اسی کے ساتھ التحیات، دعائے قنوت، انشاءاللہ مکمل نماز، اس کے اوپر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح طریقے سے جاندار نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔